بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کا معنی ہے خیر طلب کرنا۔ استخارے کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ استخارہ جائز کاموں میں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ استخارہ کریں، لیکن استخارہ ناجائز کاموں کے لیے ہرگز مت کریں۔ استخارے کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے ہیں۔ جہاں پر استخارے کی اہمیت ہے وہاں پر استخارہ نہ کرنے کی وعید بھی آئی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے لیے بدبختی ہے استخارے کو چھوڑ دینا۔ بنی آدم کے لیے بدبختی ہے استخارے کو چھوڑ دینا۔ تو جہاں پر اتنی اہمیت اور وعید ہے وہیں پر ہمارے ذہنوں کے اندر استخارے کے بارے میں غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم استخارہ خود نہیں کرتے بلکہ دوسروں سے کرانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں استخارہ کرانا ہوتا ہے، ہم دوسروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے استخارہ کر دیجئے، جبکہ قرآن اور حدیث کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ہے جس میں دوسروں سے استخارہ کرانے کو کہا گیا ہو، بلکہ استخارہ خود کرنا چاہیے۔ اور استخارہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس میں ہم دوسروں سے کہیں کہ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ تو استخارہ یہ ہے کہ آپ خود کریں۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم استخارہ تو خود کر لیتے ہیں اور پھر ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں سونا پڑے گا، ہمیں فوراً سو جانا چاہیے، سوئیں گے تو ہمیں خواب آئے گا، خواب کے اندر کوئی بزرگ آئیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے، یا کوئی علامت ظاہر ہوگی یا کوئی کلر ہمیں نظر آئیں گے اور ان کے ذریعے سے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے استخارہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، جبکہ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ استخارے کے بعد سونا ضروری نہیں ہے، اس کے بعد خواب کا آنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ ہم استخارہ کرانے سے ڈرتے بہت زیادہ ہیں، کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے استخارہ نہیں کرانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم استخارہ کرا لیں، ہم نے تو کام وہ کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ نہ ہو کہ اس کے خلاف استخارہ آ جائے، تو اس لیے ہم استخارہ کرنے سے ڈرتے بھی بہت زیادہ ہیں، جبکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی آیت، قرآن پاک کی کوئی سورت جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ جہاں پر ضرورت پڑے، جہاں پر کوئی کام ہمیں درپیش ہو، ہمیں کرنا ہو، وہاں پر ہم استخارے کو کر لیں۔ اب آتے ہیں جی استخارے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو استخارے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ نفل پڑھنے میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اوقات مکروہہ میں آپ نوافل پڑھ لیں۔ آپ نے فجر کے ٹائم، فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب اور زوال اور عصر کے بعد، ان اوقات کے اندر آپ نے نوافل نہیں پڑھنے۔ اس کے علاوہ آپ ظہر کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں، آپ مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ استخارے کے نوافل آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور اس کے بعد استخارے کی آپ دعا پڑھیں گے، بس یہ کریں گے اور آپ کا استخارہ ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم خود کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے۔ 15 منٹ میں آپ اپنے لیے استخارہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے استخارے کی دعا پڑھنی ہے اور آپ کا اپنے لیے جو ہے وہ استخارہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے جی اگر ہم خود استخارہ کر لیتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے استخارہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، جبکہ جو ذہنوں میں ہمارے چیزیں ہیں وہ تو آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ استخارہ کرنے کے بعد جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے اس پر اگر آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، اس کام کو کر لیجئے، دل کا مطمئن ہونا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ استخارہ کرنے کے بعد آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کو آپ انجام دیں، اس کام کو آپ کرنے لگ جائیں۔ اگر تو اس کام میں بہتری ہوگی، اس کام میں خیر ہوگی تو وہ کام آپ کا بنتا چلا جائے گا، اگر اس میں خیر اور بہتری نہیں ہوگی تو وہ کام شروع ہی نہیں ہوگا، وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ بس یہی ہے، استخارہ کرنے کے بعد یہی 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ دل مطمئن ہو گیا، آپ وہ کام کر لیں، اس میں آپ کے لیے خیر ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ وہ کام نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً اس کام کو کرنے لگ جائیں گے۔ اگر خیر ہوگی تو وہ کام ہو جائے گا، خیر نہیں ہوگی تو وہ کام وہیں پہ رک جائے گا۔
اب آتے ہیں جی مختصر استخارہ ہم کیسے کریں، ہم چند سیکنڈ کے اندر استخارہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو چند سیکنڈ کے اندر بھی استخارہ آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اپنی احادیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی کام درپیش ہو، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہوں، تو اس سے پہلے آپ کیا کریں، صرف 2 لفظ پڑھیں، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، بس یہ 2 مختصر سے لفظ ہیں، آپ پڑھ لیں گے تو اس سے آپ کا استخارہ ہو جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہی ہیں کہ یا اللہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو اس کو اختیار فرما دیجئے۔ آپ بازار میں کھڑے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ کے آپ اپنے لیے دعا کریں، تو پھر یہ ہے کہ وہاں پر کھڑے کھڑے آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، کسی نے آپ سے مشورہ طلب کیا، آپ نے فوراً اس کو مشورہ دینا ہے، یا کوئی بھی کام درپیش آ گیا ہے اور آپ کے پاس ٹائم مختصر ہے، تو پھر آپ یہ مختصر سا استخارہ کر لیں، صرف 2 لفظ پڑھیں، اللہم اغفر لی واغفر لی، اور آپ کا استخارہ ہو گیا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ کا یہ استخارہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ اس کام کو انجام دیجئے، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ خیر و برکت ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جائز کام سے پہلے استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔